یہ تھا مشن امپاسبل۔ رات کا وقت تھا، تاریخ مئی 2025۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک ایئر بیس پر ہنگامی الارم بج چکے تھے۔ پائلٹس کو الرٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ایک پائلٹ ایسا تھا جسے ایک مشن دیا گیا، جسے ماہرین نے کہا کہ واپس آنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تھا مشن امپاسبل۔ یہ ذمہ داری سونپی گئی اسکواڈرن لیڈر رضوان الحق کو، ایک پائلٹ، ایک لڑاکا طیارہ اور سامنے دشمن کا جدید ترین دفاعی نظام S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم۔ ہدف تھا بھارت کے علاقے آدم پور میں موجود ایک انتہائی حساس فوجی مقام پر حملے کا، مگر اصل مشکل ہدف تک پہنچنا نہیں تھا، اصل مشکل تھی زندہ واپس آنا، کیونکہ S-400 عام دفاعی نظام نہیں، یہ 400 کلومیٹر دور سے بھی طیارہ پکڑ سکتا ہے، یعنی طیارہ فضا میں نظر آتے ہی لاک ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ایک خطرناک حکمت عملی تیار کی گئی۔ پائلٹ کو حکم ملا، اونچا نہیں، نیچے پرواز کرو، بہت نیچے۔ طیارہ آہستہ آہستہ نیچے آیا، 10,000 فٹ، پھر 5,000 فٹ، پھر صرف 400 فٹ کی بلندی پر زمین کے ساتھ پرواز شروع ہو گئی۔ اب طیارہ پہاڑوں اور زمین کے درمیان چھپ کر جا رہا تھا۔ یہ وہ اونچائی تھی جہاں ریڈار کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی تھی، مگر ایک چھوٹی سی غلطی اور سیدھا میزائل لاک۔ کاکپٹ کے اندر صرف مشینوں کی بیپ اور پائلٹ کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب فیصلہ کن لمحہ قریب تھا۔ پائلٹ نے ہدف کی پوزیشن لاک کی اور طیارے سے فائر کی گئی CM-400 KG ہائپر سونک میزائل۔ یہ عام میزائل نہیں تھی، اس کی رفتار تقریباً 5 ماخ یعنی آواز سے 5 گنا زیادہ تیز۔ پھر اچانک دور افق میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق ہدف کو شدید نقصان پہنچا اور دفاعی نظام بھی متاثر ہوا۔ مشن مکمل ہو چکا تھا، لیکن اصل مرحلہ ابھی باقی تھا، واپسی، کیونکہ اب دشمن الرٹ ہو چکا تھا، ریڈار ایکٹیو ہو گئے تھے، میزائل تیار تھے، فضا خطرناک ہو چکی تھی۔ پائلٹ نے انتہائی مہارت سے طیارہ موڑا، لو لیول فلائٹ برقرار رکھی اور آخرکار پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا۔ ایئر بیس پر جیسے ہی طیارہ اترا، کنٹرول روم میں خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب جان گئے کہ پائلٹ واپس آ چکا ہے۔ یہ مشن بہادری، مہارت اور اعصاب کی مضبوطی کی مثال بن گیا۔ بعد ازاں پائلٹ کو ان کی جرت پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ یہ تھی ایک ایسی رات جب صرف ایک طیارہ، ایک پائلٹ اور ایک فیصلہ تاریخ بن گیا۔